خدا کی قسم میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو کرنا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، اگر کل قیامت کے دن تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا۔ قیامت جن لوگوں نے آپ پہ پتھر مارا ہے یہ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے، اے میرے آقا اگر یہ مجھے قتل کر دے، اگر یہ میرے بچوں کو قتل کر دے، چاہے میرا پورا کنبہ خاندان ختم ہو جائے میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے آقا آپ کے اگر پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے گا تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ ای شیء خلق، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کہاں سے بنایا ہے اور میں نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے سن، من نطفہ، میں نے تجھے ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا، خلقہ تجھ کو بنایا، فقدرہ تجھ کو سنوارا۔ اے میرے بندے یہ اللہ گلا کر رہا ہے قرآن میں، گلا جس سے آج ہم بیزار ہیں، اللہ قرآن میں گلا کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے بندے تو اپنا وہ وقت سوچ اور اپنے اس وقت کو یاد کر کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور 3 مہینے میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، تجھے 3 جھلیوں کے اندر تجھے پالا، تجھے پوسا، تجھے پرورش کیا، پھر فرشتے کے پر کے اوپر ماں کے پیٹ سے تجھے باہر لایا۔ اے میرے بندے تو سوچ کر دیکھ کہ تو چلنا نہیں جانتا تھا، میں نے تیرے پاؤں میں طاقت رکھی، تو اٹھنا نہیں جانتا تھا، میں نے تیرے گھٹنے میں طاقت رکھی۔ اے میرے بندے سوچ کر دیکھ، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تیری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ تھی اور تیرے اللہ نے تیری آنکھ میں 13 کروڑ بلب کو لگایا ہے، تیرے کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون کو فٹ کیا، لیکن ان تمام چیزوں میں سے بل کسی چیز کا نہیں مانگا۔ ہم سارے لوگوں میں سے کس کس کے گھر میں لائٹ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے، بتا دیں ہاتھ اٹھا کر، سب کے گھر میں ہے الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی لائٹ کا بل ادا نہ کریں کیا ہوگا؟ تاروں کو کاٹ دیا جائے گا، لائٹ ختم۔ اگر ہم اپنی ٹی وی میں ریچارج نہ کروائیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے جو ریچارج سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل ہونا بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، آخر اللہ نے ہم سے اس کا بل کون سا مانگا ہے؟ کوئی بل نہیں مانگا، صرف اتنا کہا ہے کہ اے میرے بندے تیری آنکھ کا بل صرف اتنا ہے کہ تو اس آنکھ سے غلط نہ دیکھنا، غلط چیز کو نہ دیکھنا، نہ محرم کو مت دیکھنا۔ کانوں میں ہمارے سننے کی طاقت رکھی، سنوائی عطا فرمائی۔ بل کیا مانگا ہے کہ میرے بندے غلط مت سننا، کسی کی غیبت مت سننا، گالی کو مت سننا، اور کسی کی برائی ہو رہی ہو اس برائی کو اپنے کانوں سے نہ سننا، صرف یہی تو بل مانگا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کون سے بل مانگے؟ لیکن اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم راتوں دن گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ہاتھ عطا فرمائے، ہم نے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا، ہم نے اپنے آنکھ سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، لیکن کبھی اللہ نے ایسا کیا کہ چلو اس بندے نے میری نافرمانی کی ہے، چلو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، چلو اس کے جو آنکھوں میں نور ملا ہوا ہے آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا جائے، کانوں کی سنوائی کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی اللہ نے ایسا کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے، دنیا میں ایک چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے، چھوٹی سی زندگی دے کر، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں کچھ یاد نہیں آیا، لیکن اس کے بعد ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی زندگی بھی ہم نے یاد نہیں رکھی، اس کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا۔ خدا کی قسم میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو کہ اگر کوئی ایسا نبی ہو جو 23 سال تک اپنی امت کے لیے تڑپا ہو، لا کر دکھاؤ۔ کوئی ایسا باپ ہو جو اپنے بیٹے کے لیے 23 سال تک رویا ہو، تڑپا ہو، پریشان ہوا ہو، لا کر دکھاؤ۔ کوئی ماں ایسی لا کر دکھاؤ جو 23 سال تک اپنے بیٹے کے لیے روئی ہو، خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اگر ہمارے نبی چاہتے تو جنت کے کھانے زمین پر آ جاتے، آپ چاہتے تو براق کو سواری بنا کے دروازے پر باندھ دیا جاتا، لیکن آپ نے زندگی ہم کو کیا بتائی؟ زندگی کیا بتائی؟ غور کیجئے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد میں گئے ہوئے ہیں، جنگ میں، 1 مہینے کے بعد واپسی ہے، 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے والے ہیں۔
حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، حضرت عائشہ سوچ رہی ہے کہ 1 مہینہ گزر چکا ہے، میرے گھر میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں بنا ہے، آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آج ہمارے گھر میں کھانا بن جائے گا۔ غور کرو مسلمانوں، حضرت عائشہ حضور کی بیوی یہ سوچ رہی ہے، خوشی منا رہی ہے کہ رسول اللہ 1 مہینے کے بعد واپس آنے والے ہیں، آج میرے گھر میں کھانا بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دروازے پر آئے، حضرت عائشہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، خوش ہو گئی یہ اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ آج 1 مہینے کے بعد آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ 1 مہینے سے عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں جلائے، 1 مہینے سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، آج آپ آئیں گے تو ساتھ میں کھانے کا کچھ سامان لے کر آئیں گے، پکنے کی کچھ چیزیں لے کر کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ لیکن آپ کے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں، آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شام کو میں آپ کو کھانا بنا کر کس طرح سے کھلاؤں گی، کیونکہ میرے پاس میرے گھر میں کھانا بننے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ کوئی بات نہیں، میں کیا بتاؤں، میں ساتھ میں کھانے اور پینے کے سامان لے کر آ رہا تھا، میں سبزی اور ترکاری اور کھانے والے آئٹم کو لے کر کے آ رہا تھا، سامان کو لے کر آ رہا تھا، لیکن سامنے مجھے 2 بچے نظر آئے اور وہ بچے روتے ہوئے ملے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بچوں نے کہا، یا رسول اللہ آج میرے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، آج بھوک کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اے میری بیوی عائشہ میں نے وہ سارا کا سارا کھانا اٹھا کر میں نے ان بچوں کو دے دیا۔ عائشہ میں اپنی بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہوں، میں تمہاری بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی امت کے کسی غریب کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، امت کے کسی غریب کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی دی ہے۔ غور کرو آج ہم اللہ کے نافرمان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے صرف اس لیے کہ ہم کمانے کے چکر میں، بڑے گھر بنوانے کے چکر میں کہ بھائی ہم بزی بہت رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہم ممبئی میں رہتے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بڑا بزنس ہے، کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے لیے زندگی کس کی آئیڈیل ہے؟ ہمارے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل سمپل نمونہ ہے، تو ہم کو حضور کی زندگی دیکھنا پڑے گی۔ ہمارے گھروں میں تو پھر بھی کم سے کم دروازے لگے ہوئے ہیں، کم سے کم ہمارے دروازوں میں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ غور کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا 9 فٹ لمبا، 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور اس میں 2 در بنے ہوئے تھے۔ دیکھیں نا مسجد وغیرہ میں در بنے ہوتے ہیں، بس ویسے ہی در ہمارے نبی کے گھر میں بنے ہوئے تھے۔ حضرت اور دونوں میں پردے پڑے ہوئے تھے، دروازے نہیں تھے، پردے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو حضور کی بیوی کو کچی اینٹیں کہیں سے مل گئی، لا کر ایک دروازے میں تھوڑی سی لگا دی کہ چلو دروازہ بند ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے اور فرمایا اپنی بیوی سے، اے عائشہ یہ اینٹیں کہاں سے آئیں اور یہ اینٹیں کس نے دی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اے میرے شوہر، اے میرے سرکار، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، ایک پڑوس میں ایک پڑوسن نے، ایک محلے کی عورت نے دے دی تھی، اس کے گھر میں کچی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، میں نے لا کر اپنے گھر کے دروازے میں لگا دی کہ چلو ایک میں پردہ رہے گا، ایک میں آدھا پردہ رہے گا، ایک میں تھوڑی سی اینٹیں ہی لگ جائیں۔ آپ نے فرمایا ہے میری بیوی عائشہ ان اینٹوں کو اس گھر سے باہر کر دو، میرے گھر سے باہر کر دو، شاید میری امت میں کوئی ایسا غریب انسان پیدا ہو، کوئی ایسا فقیر پیدا ہو، کوئی اتنا مفلس انسان پیدا ہو جس کے گھر میں کچی اینٹیں نہ ہو، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے نبی کے گھر میں اینٹیں تھی اور ہمارے پاس اینٹیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے زندگی جی کر دکھائی ہے، سلیقہ دیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ اور غور کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ قیامت کا دن جو ہوگا بڑا خطرناک ہولناکی کا دن ہوگا۔
قیامت تو قیامت ہے نا، انسان قیامت کے دن اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ قیامت کے دن نبیوں کی صف الگ ہوگی، صحابہ کی الگ ہوگی، امیروں کی الگ ہوگی، غریبوں کی الگ ہوگی. ہمارے نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ملیں گے کہاں؟ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اگر کل قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے نبیوں کی صف میں تلاش نہ کرنا، مجھے صحابہ کی لسٹ میں مت ڈھونڈنا، مجھے امیروں میں مت تلاش کرنا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اگر کل قیامت کے دن تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا. قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، ان کے حساب کو آسان کراؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا. تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا احسان کرنے والے کا بدلہ یہی ہوتا ہے؟ جس طرح سے آج ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو بھلایا ہوا ہے، کیا یہی ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمارے خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جہاد میں گئے ہوئے ہیں، سامنے سے تیر آیا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر روکا. ایک اور تیر آیا، ایک صحابی نے اپنے سینے کو آگے کر دیا اور اس تیر کو اپنے سینے پر روکا. لیکن اچانک ایک پتھر آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کر لگتا ہے. آپ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں اور آپ پیچھے کی طرف گر جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحابہ پریشان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش ہیں. آپ کو جیسے ہی ہوش آیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ دشمن یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. خدا کی قسم کون نبی؟ وہ نبی کہ جس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا تو اللہ کا عرش ہل جایا کرتا تھا. خدا کی قسم وہ نبی ہے جس کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کا غلام جبریل آیا ہے، کیا آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس کے دروازے پر فرشتہ بھی پوچھ کر بغیر پوچھے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آج دیکھیے آپ کے دانت مبارک شہید ہو چکے اور آپ پیچھے کو گرے. صحابہ کرام نے جیسے ہی پانی کا چھینٹا مارا آپ ہوش میں آتے ہیں اور آپ سے صحابہ نے سوال کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا اے میرے آقا ان ظالموں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے، ان پتھر مارنے والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے اور آپ ان کو ان کی نیست و نابودی کے لیے بد دعا کر دیجئے. یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ پہ پتھر مارا ہے یہ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے. اے میرے آقا اگر یہ مجھے قتل کر دے، اگر یہ میرے بچوں کو قتل کر دے، چاہے میرا پورا کنبہ خاندان ختم ہو جائے میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے آقا آپ کے اگر پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے گا تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا. یا رسول اللہ ان پتھر مارنے والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ اے پروردگار عالم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اے اللہ ان پتھر مارنے والوں کو معاف فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں.